السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک جدید مسئلے کے ساتھ میں آپ کا بھائی محمد اسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ سمندری جانوروں میں سے جو چند مشہور بڑے جانور ہیں ان کی حلت اور حرمت کا کیا حکم ہے، جیسے وھیل مچھلی ہے، شارک ہے، ڈولفن ہے، کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جنہیں ہم فالو کرتے ہیں، سمندری اور بحری جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ کوئی بھی سمندری جانور حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ نیز دیگر ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے نزدیک بھی مچھلی حلال ہیں، اور مچھلی کی کوئی ایک ہی قسم حلال نہیں ہے، بلکہ مچھلی کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں، وہ تمام قسمیں مچھلی کی حلال ہیں، جائز ہے۔ یہ سمجھ لینے کے بعد اب آپ کے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ یہ جو چند مشہور قسمیں ہیں، وھیل، شارک، ڈولفن وغیرہ، یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اسے ترتیب وار سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وھیل مچھلی کے تعلق سے سمجھتے ہیں کہ وھیل، جسے قدیم انگریزی زبان میں وال کہا جاتا ہے اور جرمنی زبان میں اسے وال کہتے ہیں، صاحب حیات الحیوان اور صاحب فتح الباری نے اس کا نام عنبر ذکر کیا ہے، اور عنبر مچھلی کے تعلق سے حدیث نبوی میں صراحت کے ساتھ یہ بات وارد ہوئی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس کا گوشت تناول فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا گوشت تناول فرمایا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، ایک طویل حدیث ہے، میں اس کے کچھ اقتباس آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوے میں ہم تشریف لے گئے کہ جس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امیر تھے۔ اس غزوے کے سفر میں ہمیں بڑی شدت کی بھوک لگی۔ جب ہم ساحل سمندر پر پہنچے تو سمندر نے ایک مچھلی کو ہمارے سامنے ڈال دیا۔ وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ ہم نے اس جیسی مچھلی دیکھی نہیں تھی۔ اس مچھلی کو عنبر کہا جاتا تھا۔ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، تو ہم نے اس مچھلی کا گوشت نصف ماہ تک کھایا، آدھے مہینے تک ہم نے اس مچھلی کا گوشت کھایا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مچھلی کتنی بڑی ہوں گی۔ صحابہ کی تعداد اس غزوے میں تقریباً 250 کے قریب تھی، تو 250 لوگوں نے اس مچھلی کا گوشت نصف ماہ تک 15 سے 18 دن تک کھایا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عنبر مچھلی کتنی بڑی تھی۔ پھر جب ہم مدینہ تشریف لائے، ذکرنا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلوا رزقا اخرجہ اللہ، کہ اس رزق کو کھاؤ جسے اللہ رب العزت نے نکالا ہے، اطعمونا ان کان معکم، اور ہمیں بھی کھلاؤ اگر تمہارے پاس موجود ہیں۔ تو فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ فَأَكَلَهُ، تو صحابہ کے پاس اس مچھلی کا گوشت موجود تھا۔ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں وہ گوشت پیش کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عنبر مچھلی، جس کو انگریزی میں وھیل مچھلی کہا جاتا ہے، اس کا کھانا جائز ہے، حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے وھیل مچھلی کے حلت میں کوئی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح دوسری ایک قسم ہے شارک، جسے کہا جاتا ہے، جو جسامت اور قدامت کے اعتبار سے بہت بڑی ہوتی ہیں۔ اس کی تقریباً 1250 قسمیں اس مچھلی کی سمندر میں پائی جاتی ہے۔ یہ مچھلی اتنی بڑی اور طاقتور ہوتی ہے کہ یہ بڑے بڑے جہازوں کو ٹکر مار کر ہلاک کر دیتی ہیں، توڑ دیتی ہیں، اور یہ مچھلی آدم خور مچھلی ہے۔ یہ سمندر میں بھی جانوروں کا شکار کرتی ہیں، اور اگر کوئی انسان اس کے چپٹ میں آ جائے تو اس کو بھی کھا لیتی ہیں۔ تو شارک مچھلی کے تعلق سے علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے عدم حلت کا حکم لگایا ہے، یعنی اس کی حرمت کا فتویٰ دیا ہے۔ حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک معتبر اور جید عالم دین گزرے ہیں، ان کی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مچھلی جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن صاحب احسن الفتاویٰ نے ایک سوال کے جواب میں اس کے تعلق سے لکھا ہے
کہ مچھلی کی جو 4 خاصیتیں ماہرین حیوانات نے بیان کی ہیں کہ 4 خاصیتیں مچھلی کے اندر موجود ہوتی ہیں کہ مچھلی کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں، اسی طرح سانس لینے کے گلپھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح تیرنے کے پنکھ ہوتے ہیں، اور چوتھی چیز کہ ماحول کی تبدیلی کے اعتبار سے اس کے جسم کے درجہ حرارت میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ یہ چاروں خاصیتیں یہ شارک مچھلی میں موجود ہیں، جسے عربی زبان میں کرش کہا جاتا ہے۔ شارک ہی کا دوسرا نام عربی زبان میں کرش ہے۔ تو اس میں یہ چاروں خاصیتیں موجود ہیں، اس لیے شارک مچھلی حلال ہے، شارک مچھلی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ چونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اس لیے اس سے احتیاط کرنا ہی بہتر ہے۔ البتہ اگر کوئی اسے کھاتا ہے تو اسے حرام قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ اس میں مچھلی کی جتنی بھی خاصیتیں وہ خاصیتیں موجود ہوتی ہیں، اس لیے اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر تیسری ایک قسم جو بہت مشہور ہے جسے ڈولفن کہا جاتا ہے، یہ شارک مچھلی کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں کہ شارک مچھلی یہ انسانوں کی دشمن ہوتی ہیں، جبکہ ڈولفن مچھلی یہ انسانوں کی دوست ہوتی ہیں۔ بہت سی مرتبہ ایسے ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں جس میں عام انسان اس مچھلی سے کھیلتے ہوئے اور دوستی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ شارک مچھلی کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں۔ تو ڈولفن کے اندر بھی مچھلی کی جتنی خاصیتیں ہیں تو یہ ساری خاصیتیں ڈولفن مچھلی کے اندر بھی موجود ہیں، اس لیے یہ مچھلی بھی حلال ہے، اس کا کھانا جائز ہے، اس کا گوشت حلال ہے۔ تو یہ ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ مچھلی کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ تمام قسمیں حلال ہیں، مچھلی کی تمام انواع اور اقسام جائز ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر جو جانور ہیں سمندری جانوروں میں سے وہ حلال نہیں ہیں، جائز نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔